محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ جامعہ اشرفیہ لاہور۔ مصر کے شہر فسطاط کا نام فسطاط کیوں ہے؟ فسطاط عربی زبان میں خیمے کو کہتے ہیں، مگر تعجب کی بات ہے کہ فسطاط مشرق وسطی کا ایک عظیم شہر ہے۔ آخر ایک شہر کا نام فسطاط یعنی خیمہ کیوں رکھا گیا؟ جو آدمی بھی سنتا ہے تعجب میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس شہر میں تو بلند و بالا عمارتیں، ہوٹلز، کاروباری مراکز، سکولز اور کالجز سبھی کچھ ہیں۔ اس کے باوجود اس کا نام فسطاط یعنی خیمہ ہے۔ شاید بعض لوگ سوچیں کہ پہلے یہ شہر خیموں کا شہر رہا ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ زمانوں میں بھی یہ ایک عظیم الشان شہر تھا، جس کی عظمت کی گواہی آج تک اس شہر کے کھنڈرات دیتے ہیں۔ قصہ اصل میں کچھ یوں ہے کہ جس زمانے میں اسلامی فوجیں اسکندریہ کا محاصرہ کی ہوئے تھیں، اسلامی افواج کی نگرانی کے لیے گورنر مصر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسطاط شہر میں قیام کرنا پڑا اور ان کا خیمہ وہاں نصب کیا گیا۔ محاصرہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب ہوا اور اسلامی افواج فاتحانہ اسکندریہ میں داخل ہو گئیں۔ اس بات کی اطلاع گورنر مصر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسطاط میں دی گئی، اور اسلامی افواج کے کمانڈر نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکندریہ آنے کی دعوت دی۔ جب روانگی کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ خیمہ اکھاڑ لیا جائے۔ مزدور خیمہ اکھاڑنے میں مصروف ہو گئے کہ ٹہلتے ٹہلتے جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ گئے۔ دیکھا کہ کبوتری نے خیمے کے کونے میں گھونسلہ بنا رکھا ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دے رکھے ہیں۔ اگر خیمہ اکھاڑ دیا جاتا تو کبوتری کا گھونسلہ اجڑ جاتا اور انڈے بھی ٹوٹ جاتے۔ گورنر نے حکم دیا کہ خیمے کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میرا کام آشیانہ اجاڑنا نہیں بلکہ آشیانہ بنانا اور بنوانا ہے۔ خیمہ بہت ہی قیمتی تھا۔ مزدوروں کو سخت تعجب تھا کہ جب اس خیمے میں کوئی رہے گا نہیں تو یہ بارش سے بھیگ کر اور دھوپ سے جھلس کر ضائع ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ خیمہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، میں کبوتر کے آشیانے کو اجاڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ خیمہ کھڑا رہا محض اس لیے کہ ایک بے زبان پرندہ بے ٹھکانہ نہ ہو جائے۔ گورنر مصر کا یہ عمل دراصل اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا عملی نمونہ تھا۔ یہ خیمہ عرصہ دراز تک قائم رہا، چنانچہ اسی مناسبت سے اس شہری کا نام فسطاط یعنی خیمہ پڑ گیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج انسانی حقوق اور جانوروں کے حقوق کی بہت سی تنظیمیں اور NGOs ہمیں سبق اور درس دیتی ہیں کہ انسانی حقوق یہ ہیں، جانوروں کے حقوق یہ ہیں، مگر آج سے 1400 برس قبل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی خیمہ محض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس خیمے میں ایک پرندے یعنی کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا اور انڈے دے رکھے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔